بالکل میر صاحب، آج ہمارے ساتھ جو نوجوان ہیں، نئی نسل ہے، ان کی بھی پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں. کیا سوال ہے ان کے پاس؟ سلطان، کیا سوال ہے آپ کے پاس آج کے ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے؟ میرا میر صاحب سوال یہ ہے کہ ہمارے سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے امریکن اہلکاروں کی طرف سے. معافی کے لیے بار بار کہا گیا، اب دوبارہ حملہ ہو گیا. ہم اگلی معافی کے لیے ابھی ترس رہے تھے، ایک اور حملہ ہو گیا. تھوڑا سا میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کروز میزائل کا تو روز آئے دن تجربے کر رہے ہیں، اس سرحد کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے اور کب ہمیں یقین ہوگا؟ پہلا حملہ تو امریکی فوجیوں نے کیا تھا، اب حملہ لوکل دہشت گردوں نے کیا ہے اور ہم نے اس کو بھون کے رکھ دیا ہے. وہ پہلے کہتے تھے کہ اس علاقے میں دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور ان کے ہم نے غلط فہمی پہ پاکستانی فوج پہ کی تھی کارروائی. اب دہشت گردوں کی موجودگی وہاں ثابت ہوئی ہے اور پاکستانی فوج نے یہ کہا کہ ایک آدمی ہمارا مارا گیا، بھی ہم نے ان کے مار دیے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ حملہ اس حملے سے تو بہت ڈفرینٹ ہے، اور اس لحاظ سے اس لیے بھی اچھا ہے کہ پاکستانی فوج کا نقصان نہیں ہوا، حملہ آوروں کا نقصان ہوا. لیکن وہ دہشت گرد تھے، شاید دہشت گردوں میں کے لبادے میں انہی کے آدمی ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی نادیہ خان، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ خواتین کے حقوق پر جو لوگ بولتے ہیں، یہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب خواتین کو قتل کیا جاتا ہے غیرت کے نام پر، یا ان پر تیزاب پھینکا جاتا ہے، یا انہیں سزا دی جاتی ہے؟ تو یہ لوگ اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ اصل میں جی ان لوگوں کو فرصت نہیں ہو اس کام سے کہ یہ اعلان کرتے پھریں کہ سب کچھ اسلام کروا رہا ہے. تیزاب پھینکنے کا واقعہ کبھی پوری اسلام کی تاریخ میں ہوا ہے جو اسلام کے نام پہ لگایا جائے؟ غیرت کے نام پہ قتل کا میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے تمام قوانین میں، حمورابی کے قانون میں، روما کے قانون میں، کہ جو عورت یہ کوئی اس کا زیادتی ہو جائے کسی عورت کے ساتھ تو وہ قابل احترام نہیں رہتی اور اس کی عزت اسی میں اس کو قتل کر دیا جائے. ہندو معاشرے میں تو عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. ہر قانون میں جو پرانا ہے، روایتی ہے، ٹریڈیشنل ہے، ٹرائبل ہے، معاشرہ ٹرائبل تھا اس زمانے میں. اب اس کے بعد فیوڈل معاشرہ آ گیا، جاگیرداری کا معاشرہ جو سندھ میں کاروکاری کے حوالے سے قتل کرتے ہیں. بلوچستان میں بھی یہی غیرت کی چیزیں ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی، دیہی معاشرے میں، پرانے معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہیں. ان کا اسلام اور دین سے اور ہمارے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جس کلچر کو فروغ دیتے ہیں کہ 5000 سال سے یہاں ہیں، یہ اس کی دین تو ہو سکتی ہے، اور اس کی دین کو ڈیفینڈ کرنا پھر ان کا کام ہے. کوئی مسلمانوں کو گناہ بنائیں، مولویوں کو نہیں بنائیں. مولوی بیچارہ ٹھیک کہا اس نے کہ سیدھے لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ان جانسوں میں آ جاتے ہیں ٹی وی کے آنے کے چکروں میں، اور وہ باتوں کا جواب دے دیتے ہیں. وہ چلنت لوگ جو ہیں جن کی زبانیں رکتی نہیں، کینچی کی طرح چلتی ہیں، وہ اپنی باتوں میں ان کو پھنسا لیتے ہیں. تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا مطلب ان پیاری پیاری این جی اوز کی طرف سے ہے جو دنیا بھر سے فنڈز لے کر اس کو نشر کرتی ہیں، تو وہ اس وقت بولتی ہیں جب کوئی انٹرنیشنل مسئلہ بن سکتا ہو، اور شہری معاملات پہ بولتی ہیں، دیہاتی معاملات پہ وہ گنگ رہتی ہیں. عموماً ان کی زبانیں نہیں کھلتی ہیں. جی رائے نعیم، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو کسی بھی ریاست کے لیے نئے صوبوں کا بننا ایک مثبت عمل ہوتا ہے، لیکن جب پاکستان کی بات کریں جہاں پہلے ہی اتنے کرائسس چل رہے ہیں، تو اس کے لیے نئے صوبوں کا بننا کتنا مفید ہوگا یا اس کا؟ اصل میں جی یہ مسئلہ تو یہ ہے، کچھ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صوبے اگر نظامی طور پہ بنائے جائیں تو کوئی حرج نہیں. ہندوستان میں بہت بن گئے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ لوگوں کا خیال ہے کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ خام خواہ پنجاب پہ اعتراض لگتا ہے کہ سارے ملک کا پیسہ کھا رہا ہے. تو اس طرح جب بٹ جائے گا اور نظام بھی بہتر ہو جائے گا شاید وہ کم ہو جائیں، لیکن بڑے ایشوز پیدا ہوں گے. سندھ کے اندر پیدا ہوں گے، بلوچستان میں پیدا ہوں گے، سرحد میں پیدا ہوں گے. ان کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ وہ جواب ہمارے لا میکرز نے کوئی بنایا نہیں ہے، سیاست کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور سچ مچ انتظامی معاملات جہاں گہرے طور پر ملک کے انتظام کو تدبر سے چلانے کے لیے یہ باتیں نہیں کی جا رہی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. میر صاحب، اگر سر زرداری کے بارے سے بات کریں، شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے ہیں. اس کانفرنس کی موجودہ حالات جو ہیں اس وقت پاکستان میں، اس کی کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے؟ اصل میں جی امپورٹنس یہ ہے کہ شنگھائی تنظیم کانفرنس بنی تھی کہنے کو تو دہشت گردی کے خلاف، اس میں روس اور چین شامل تھے، اور 2 سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تھیں، 4 ملک تھے، وہ ایکسپینڈ ہوتے گئے. لیکن مقصد اس کا بڑے واضح تھا. مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ نیٹو کی یہاں موجودگی کے خلاف ایک انکہا اتحاد بنتا جا رہا تھا. اس اتحاد میں پاکستان، انڈیا مبصر کے طور پہ شامل ہیں، ایران بھی. پاکستان اور ایران کی کوشش تھی کہ وہ اس میں شامل ہو جائے، جانتے ہوئے کہ یہ نیٹو کے خلاف ہے. انڈیا ذرا ریلکٹنٹ تھا، کیونکہ انڈیا کو خیال تھا کہ اگر نیٹو کے خلاف کسی بھی تنظیم میں شامل ہوگا تو امریکہ کی گڈ ول کھو دے گا. اب شاید انڈیا بھی انٹرسٹڈ ہے، پاکستان بھی انٹرسٹڈ ہے. یہ کہنا کہ زرداری کوشش کریں گے، زرداری کی کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک اوورآل ایک پیٹرن ہے کہ شاید پاکستان اور انڈیا کو اس کا فل فلیج ممبر بنا دیا جائے. اس تنظیم کا یہاں مقصد صرف یہ ہے، اس وقت جب نیٹو کی فوجیں موجود ہیں، وڈرا کر رہی ہیں، اس تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا الائنس اتحاد موجود ہونا چاہیے جو انڈیجنس ہو، مقامی ہو. اس یہاں کے حالات، جہاں روس اور چین بڑی طاقتیں ہیں. آج کل پیوٹن نے کہا تھا، روس کے صدر ہیں جو، کہ اگر ہماری جو تزویراتی پلان ہے چین کا اور اب ہم ایک ہو جاتے ہیں تو ہم بہت سے مسائل کو حل کر لیتے ہیں. وہ ایک ہو رہے ہیں.
شام کے مسئلے پر وہ ایک ہو گئے تو دنیا حیران رہ گئی ہے. تو اس خطے کی بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ نیٹو کی اس آن سلاٹ سے اور خاص طور پر امریکہ کی موجودگی کے بعد اگر شنگھائی تنظیم کانفرنس سچ مچ ایک ہو کر ایک متحد ہو کر کوئی لاہے عمل اختیار کرتی ہے، اوپنلی نہیں یہ کہیں گے کہ ہم نیٹو کے خلاف ہیں، لیکن اگر کوئی لاہے عمل اختیار کرتی ہے تو وہ پازیٹیو بات ہوتی ہے. اچھا میں صرف نیٹو سپلائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. نیٹو سپلائی بند کرنے کا فیصلہ جنرل کیانی نے کیا ہے، یہ کہنا ہے جی امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا. کیا مطلب ہے اس کا امریکہ کا اور اس مضمون کی کیا تفصیلات؟ وہ انہوں نے جی یہ کہا ہے کہ جی جنرل کیانی نے فیصلہ کیا، آصف زرداری نے اس کی حمایت کی. فیصلہ فوج کا تھا، سول حکومت نے اسی گویا حمایت کی ہے اور اس کی مخالفت میں نہیں تھی، یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کیانی کو اندازہ نہیں تھا کہ امریکہ کا موڈ بدل چکا ہے. وہ سمجھ رہے تھے ہم اس کو پریشرائز کر کے بلیک میل کر کے بہت سی باتیں منوا لیں گے، لیکن امریکہ کا موڈ بدل چکا ہے. امریکہ کا موڈ جتنا بھی بدلا ہوا ہو جی، اگر پاکستان کا موڈ ہی بدل گیا ہے جیسا کہ بدلا ہوا ہے کہ کل آپ نے نازم العبور کو طلب کیا اور بلا کے ڈرون حملوں کے حوالے سے جو ایجیٹیشن کی جی اور ان سے کہا کہ ڈرون حملے آپ بند کریں، کیوں کر رہے ہیں آپ ڈرون حملے. اور پہلی بار پاکستان نے گویا پروٹیسٹ کیا ہے ڈرون حملوں پر، اس سے پہلے نہیں کیا ہے. یہ آپ انٹرنیشنلائز بھی کر سکتے ہیں، پہلی دفعہ وہ سیکورٹی کونسل میں بھی جا سکتے ہیں. باضابطہ طور پہ آپ نے دفتر خارجہ میں طلب کیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ وہ جو پرسوں پکڑے گئے تھے بندے پاکستانی تھے جنہیں آپ کے سفارتکار اسلحہ لیے کر رہے تھے، یہ سفارتکاروں کو اس بات کی اجازت تو نہیں ہے، ہم نے سفارتکاروں کو چھوڑ دیا. لیکن یہ جو لوگ تھے پاکستانی آپ کے ساتھ 3 ان کو پکڑ لیا اور ان کی جب بیل کینسل کی اور ان کو جیل بھیج دیا. امریکہ تلملایا بیٹھا ہے، ایک تو شکیل فریدی پہ تلملایا ہوا تھا، ایک اپنے سفارتکاروں یعنی اوپن ہو گیا کہ ان کے پاس اسلحہ تھا. وہ کیوں لیے پھر رہے تھے اسلحہ؟ کو پتہ چلے نا، یہ فرنٹیئر کے علاقے میں گھوم رہے تھے یعنی کہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں کیوں لیے پھر رہے تھے، کیا کام ہے ان کا اسلحہ لے کے پھرنے کا. تو وہ بھی پکڑا پاکستان نے. تو اس سے لگتا ہے پاکستان کا موڈ ہی بدلا ہوا ہے. شکیل فریدی کو سزا دینا، ان سفارتکاروں کو پکڑنا، پکڑ کے اندر کرنا، نیٹو کے مسئلے پہ اڑے رہنا. اب وہ کہتے ہیں ہمارے بندے آ رہے ہیں جی پینٹاگون سے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ٹاپ لیول پر پاکستان کو انگیج نہیں کریں گے، چھوٹے لیول پر کریں گے. اسی خبر میں غالباً یہ بات تھی کہ ہلیری اپریل میں آ رہی تھی پاکستان سے مدد کرنے کے لیے کہ وہ افغانستان میں واقعات پیش ہو گئے، وہاں کچھ قتل ہو گیا اور وہاں کچھ قصے پیدا ہو گئے. چنانچہ انہوں نے ارادہ بدل دیا کہ کہیں ہم الیکشن، بھائی آپ کے تو الیکشن کے سٹنٹ ہوئے، ہماری جان گئی، ہم پھنسے ہوئے ہیں صورتحال میں، ہم کیوں اس مسئلے پر اتنی مار کھائیں. تو پاکستان کا اس وقت ایٹیچیوڈ اپروچ جو ہے وہ غالباً بڑی کھل کر نظر آتی ہے کہ وہ اتنا ہم 50-60 سال جو ایک کلائنٹ سٹیٹ امریکہ کے رہے ہیں، اب ہمارا کلائنٹ سٹیٹ بننے کا، ہماری ایڈ روک دی، ہماری امداد روک، ہم بولے نہیں. یعنی کہ بالآخر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہم برابر کے لیول پہ آپ سے بات کرتے ہیں. آپ نے کوئی ٹریڈ ہماری کھولنی ہے، کچھ ہماری اس طرح مدد کرنی ہے تو کر دیجئے، ورنہ ہمارا اللہ مالک ہے. یہ بہت سارے لوگ جو کہتے تھے کہ امریکہ سے دوستی کے بغیر چارہ نہیں ہے، غالباً اس ایٹیچیوڈ کے بعد ان کو بھی بدل. وہ کہتے ہیں امریکہ میں بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان دوست تو نہیں، اب کیا دشمن ہے؟ تو بھئی اگر دشمن سمجھیں گے تو پھر یہاں سے بھی کون سے دوستی کے اشارے ملیں گے آپ کو؟ سیمی صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایجیٹیشن اور ڈرون حملوں کے حوالے سے اور بھی بہت سارے انیشیٹو لیے گئے ہیں، جبکہ امریکی وزیر دفاع لیون فرینٹا انڈیا میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا اس عزم کا اظہار کیا کہ ڈرون حملے بند نہیں کیے جائیں گے کیونکہ 9/11 کے جو منصوبہ ساز ہیں وہ پاکستان میں. کیا سٹیٹمنٹ ہوگا اس کا؟ دیکھیں کل نازم العبور کو طلب کیا ہم نے، آج پینٹا نے وہاں پریس کانفرنس کی اور کہا جی یہ بند نہیں کیے جائیں گے. بند نہیں کیے؟ ہاں، امریکہ کا سٹینڈ یہی ہے، بند نہیں کیے جائیں گے کیونکہ 9/11 کے منصوبہ ساز پاکستان میں موجود ہے. بھائی بتا دیں کون سے منصوبہ ساز پاکستان میں موجود ہے. اسامہ کو آپ نے مار دیا اور کون سے یہ مجھے اچھا کتنے کل انہوں نے ایک لبی کو مار دیا ہے، لیبیا کے باشندے کو لبی کہتے ہیں، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں تو وہ یا لبی ملا دیا، جو بھائی ہے عبد القادر لبی کا، جو کہ وہاں لیبیا میں جو کونسل بنی تھی، دفاعی کونسل، ایک طرح کی انقلابی کونسل بنی تھی، اس کے رکن ہے. گویا وہاں امریکہ نے اپنی جنگ جو تھی وہ جو قذافی کے خلاف لڑی وہ القاعدہ کے بندوں کے ساتھ مل کے لڑی، کوئی اعتبار تھوڑا ہے ان کا. اور جہاں اس کو مار کے کہتے ہیں یہ بڑا ان کو سیٹ، ہر بار نمبر 2 یا نمبر 3 مار دیتے ہیں، ہر بار سمجھتے ہیں یہ نمبر 2 مارا گیا، یہ نمبر 3 مارا گیا. ارے بھائی کون نمبر 2؟ پھر کہتے ہیں وہ ہیں ہی 25 30 50 ہیں زیادہ سے زیادہ. جب اتنے کم لوگ ہیں تو پھر آپ اتنا خوف اور ہوا امریکہ کی فضاؤں میں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اپنے عوام کو، لوگوں کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں ان کے پاس ایٹم بم آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ دنیا کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تعداد بتاتے ہیں 25 سے 50 تک، اور کہتے ہیں کہ سارے منصوبہ ساتھ پاکستان میں موجود ہیں. کہ جینیس ہو گئے پھر بھائی اگر وہ اتنے بڑے بڑے منصوبے بنا سکتے ہیں تو وہ بالکل کوئی ایسے
کوئی ہم جیسے لوگ نہیں ہوں گے، بالکل آسمانوں سے اتری ہوئی مخلوق ہوگی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے یہ۔ اچھا مختصراً میر صاحب ہم بات کریں گے پنجاب کے وزیر خزانہ عہدے سے مستعفی، ایک خبر ہے لیکن اس کی تردید بھی فوراً سے آ گئی اور 9 جون کو بجٹ بھی پیش ہونا ہے، کچھ کنٹرڈکشن، کچھ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے آنے کے بعد ایک عجیب کنٹروورسی تھی، ایک تو یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، عیسائی بن گئے ہیں اس سیٹ پہ آنے کے لیے، اب وجہ دوسرا یہ تھا کہ جی وہ شہری ہیں، کسی اور ملک کے بھی ہو سکتے ہیں وہ شہری ہوں۔ اچھا انہوں نے اس کو چھپایا، لیکن غالباً حکومت پنجاب نے ان کو بلا کے پوچھا ہوگا کہ اگر آپ ہیں تو آپ بتا دیجئے، بڑی امبیرسمنٹ ہوگی۔ تو انہوں نے استعفیٰ دیا، ابھی وہ کہہ رہے ہیں میں نے استعفیٰ تو نہیں دیا، میں تو اپنے قائدین کا جو ہے ان کا فالوور ہوں، وہ مجھے حکم دیں گے تو میں ان کو استعفیٰ دے دوں گا۔ مطلب وہ پبلکلی کہہ کے ایک طرح کا پرابلم پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر انہوں نے یہ جسچر شو کیا ہے اور مسلم لیگ نے ان سے استعفیٰ لے لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ڈٹرمنٹ ہیں اپنی بات کو، اپنے حالات کو منوانے کے لیے اور اس کو لے کے آگے چلنے کے لیے۔ مطلب یہ ایک طرح کی بری بات نہیں ہے کہ استعفیٰ لے لیا نا، رحمان ملک سے تو نہیں لیا، لیکن اگر یہ بھی مشیر خزانہ بنا دیتے ہیں ان کو، لیکن مشیر خانہ بجٹ تو نہیں پیش کر سکتا، ہاں بجٹ پیش تو نہیں کر سکتا نا، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا، پھر بجٹ کے لیے وزیر ہونا ضروری ہے، اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری ہے، اس کے لیے پھر کوئی اور پیش کر دے گا۔ لیکن یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ وہی دوہری شہریت کا کیس ہے جو اب جہاں تک پہنچا۔ ٹھیک ہے جتنا گند ہوتا ہے صاف ہو جائے، اگر یہ گند ہے اس کو گنا جاتا ہے دوہری شہریت کا، اور کورٹ کا ورڈکٹ ہے کہ یہ گند ہے۔ بہت شکریہ میر صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ آپ کا بھی، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ان نوجوان نسل کی طرح، طالب علموں کی طرح آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر ای میل آئے گا، آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں، جو بھی پوچھنا چاہیں، جو بھی جاننا چاہیں میر صاحب سے، یقیناً ہمیں اس کا انتظار رہے گا، اور آپ کے فیڈ بیک کا بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔